جب سیاست یاد رکھیں، جب فوج سیاست میں آئے گی تو سیاست بھی فوج میں جائے گی، پھر گرا نہ کریں۔ کبھی کبھی مولانا صاحب بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں۔ ریسنٹ جھٹکا جو لگا ہے ان کو، اور جھٹکے کے بعد ہی شاید عقل آئی ہے۔ ویسے مولانا از ناٹ دا موضوع ہے، موضوع ہے کہ لڑائی میں پٹنے والا آخر تک مسکراتا رہے اور اپنی بات پہ اڑا رہے، بالکل ہٹے نہیں اپنی بات سے، تو مارنے والے کو فرسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دنیا بھی اس کو بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی بس کر دے، تم سے نہ ہو پائے گا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی آپ سب نے؟ موٹی موٹی پوائنٹس پہ ڈسکس کروں گا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ نو ٹاکس وتھ مخصوص سیاسی سوچ، مخصوص سیاسی جماعت یا پھر سیاسی ٹولہ، جب تک وہ صدق کے دل سے معافی نہیں مانگیں گے۔ کس سے معافی مانگنی ہے؟ ادارے سے یا ادارے کے سربراہوں سے؟ خیر، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے الیکشن کے کچھ فیکٹس بتائے اور کہا کہ ان کو اگر آبادی کے تناسب میں دیکھا جائے تو 8-9% ہی ووٹ پڑے ہوں گے اس مخصوص جماعت کو۔ آبادی کے تناسب سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ آبادی میں تو 1 سال کا بچہ بھی آتا ہے۔ خیر، پھر انہوں نے کہا کہ جتنا ووٹ پڑا ہے اس الیکشن میں، اس تناسب سے اس مخصوص جماعت کو صرف 31% ووٹ پڑا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب سے کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ فیکٹس فارم 45 والے کوٹ کر رہے ہیں یا فارم 47 والے۔ اور دوسری بات، جمہوریت میں اگر کسی جماعت کو 1% یا 3% یا 4% بھی ووٹ پڑے تو اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانا ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے مترادف ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی چیز پروب ہو رہی ہے تو اس میں کنفیوژن کہاں سے آئی؟ ویسے شاید اس طرف سے کنفیوژن آ سکتی ہے جیسے یہ آپ نے کوٹ کیا ہے۔ ایسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس۔ اچھا، پھر جوڈیشل کمیشن بنانے پہ یہ کہا گیا کہ ہم تیار ہیں، آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن پھر وہ کمیشن 2014 سے شروع کریں، جس میں دھرنوں کا ذکر ہے، عمران خان اور قادری صاحب والا، پی ٹی وی پہ حملے کا ذکر ہے، پارلیمنٹ پہ حملے کا ذکر ہے، سب کی انویسٹیگیشن کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل کر لیں، تاکہ پھر ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آتا ہے، سائفر کا معاملہ کیا ہے، کس کے کہنے پہ الیکشنز نہیں کروائے جاتے، کس کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، کس کے کہنے پہ سپریم کورٹ پہ دعویٰ بولا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سب ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ایسے مذاق نہ کیا کریں ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی کی تحقیقات کرے گی۔ ہمارے ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کی جا سکے کہ گندم امپورٹ کس نے کی اور کیوں۔ حالت تو دیکھیں، فوڈ سیکیورٹی کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم صرف مارچ 2024 کے آنورڈز انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ گندم امپورٹ ہوئی ہے اکتوبر 2023 سے لے کر فروری 2024 تک، جو کیئر ٹیکر کا دور تھا، لیکن انویسٹیگیشن مارچ سے کریں گے۔ یار محسن نقوی صاحب کا آپ کانفیڈنس چیک کریں، وہ کہتے ہیں کہ جن کی یہ خواہش ہے کہ میرے خلاف گندم کی انویسٹیگیشن ہو، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو امید تھی ہمیں نواز شریف صاحب سے کہ کچھ غیرت کی گولی کھائیں گے گندم کی امپورٹ والے حوالے سے، وہ بھی شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی شہباز شریف اس معاملے کو خود ہی دیکھ لیں۔ اب آپ چھوٹی سی چیز اٹھا لیں، جیسے وہ گولیوں سے بھری ہوئی پولیس وین پکڑی گئی تھی شکارپور کے قریب، اس کا کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے۔ اربوں کا نقصان ہو گیا ملک کو گندم میں، لیکن نہیں بتایا جا رہا، اور ہم اب امید لگائیں کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں 9 مئی والے واقعات کی اصل حقیقت بتائے گی، وہ بھی اس ماحول میں جہاں ججز کے رومز میں کیمراز لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ امینڈمنٹ والی بات جو چل رہی ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہوگا ان 2 کیسز میں جو ابھی 2 دن میں گزرے ہیں، کہ ججز کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اس امینڈمنٹ کو لے کے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کا فائدہ، یا اس امینڈمنٹ کا جن ججز کو، یا جن بظاہر جہاں نظر آ رہا ہے کہ جن کو فائدہ ہے، وہ مداخلت کو دستور کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اور جن کو اس بات سے غلط چیز کی بو آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو سچ بول لیں۔ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب، ہم نے 76 سال جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، جس سے ہماری کریڈیبلٹی بالکل ایروڈ ہے. پیپل ڈو ناٹ آپ sorry to say, I have to interrupt. Please proceed with your case. People must know the truth. Yes, my lord. Don't be afraid of that.
Well, the truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, then you have no business to sit here. What is the खैर, तो हुआ ये कि जो पीटीआई की सीट्स दे दी थी बाकी जमातों को, वो फैसला ही मुअत्तल कर दिया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब दोनों शामिल हैं। और ये हुक्म भी दे दिया कि जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं, यानी कि गलत इलेक्ट होके आए हैं, वो कानून साजी पे अपना वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ जजेस हैं जिनको कोई लालच नहीं है इस अमेंडमेंट से फ़ायदा लेने की, और ना ही कोई खौफ है उनकी कि उनकी एलिवेशन में सरकार कोई मसला पैदा कर सकती है। अब इससे होगा क्या? ये फ़ैसला सही माने में इस सिस्टम के ऊपर पहला अटैक है। ये जो 8 फरवरी के बाद जो सिस्टम बिठाया गया है, इसके ऊपर पहला सही माने में अटैक ये फ़ैसला है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्लान चौपट हो गया है, क्योंकि अब वो मेंबर्स वोट नहीं दे सकते। उसूलन तो सेनेट के इलेक्शंस और सदर के इलेक्शंस भी दोबारा होने चाहिए, लेकिन क्या होने दिए जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़, चाहे वो आज़म नज़ीर तारड़ हो या राना सनाउल्लाह, दोनों का ये मौक़िफ़ है कि अदालती फ़ैसला जो अभी आया है वो आर्जी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट जजमेंट के बाद होगी। कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि जिसका वोट मिला है, आइन का जो स्प्रिट है उसके मुताबिक बात होनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है कि जेयूआई को खैबर पख्तूनख्वा में 7 नशिस्तें मिली हैं और उसे मखसूस नशिस्तें 10 मिल गई, पीपल्स पार्टी ने 4 जीती हैं, उसे मखसूस नशिस्तें 6 मिल गई, नून लीग ने 5 जीती हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें 8 मिल गई। ये कैसे आइन के स्प्रिट के मुताबिक और जमहूरियत के स्प्रिट के मुताबिक हो सकता है? नहीं, भले 5 के मुकाबले में 8 छोड़ के 10 भी मिल सकती है। मामला ये है कि आइन और कानून जो तनासब कहता है कि जितने मेंबर्स, जो जितनी पार्टीज़ की जो स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ से जो स्पेशल सीट्स हैं उनके मुतल्लक जो उनकी रेशो तनासब बनेगा, उसके मुताबिक उनको मिलेंगी। वो 8 का हो, 10 का हो या 6 का हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी से हुकूमती गाने गा रहे हैं कि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्ट में नहीं जा सकती, यानी कि माजी की चीज़ों जो हो गई हैं उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उस पर लागू नहीं होती। तो मतलब ये 1 महीने का जो टाइम मिला है सरकार को कि कुछ अकल कर लें इस हवाले से, इस रिज़र्व सीट्स के हवाले से, लेकिन नहीं, हमारी सरकार डिठाई पे कायम है। दूसरी जानब जजेस में मुदाखलत वाले केस में ये वाज़ेह हुआ कि कौन से जजेस इस अमेंडमेंट से खुश हैं और कौन से नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कहते हैं कि जिन जजेस को ये लगता है कि मुदाखलत होती आई है जुडिशरी में और जुडिशरी खामोश तमाशाई बन के बैठी है, और जिन जजेस को ये लगता है कि इस केस में इन जजेस ने ये वाज़ेह लिखा है कि मुदाखलत हो रही है और अब इसका इलाज ढूंढने की ज़रूरत है, वो जजेस इस बेंच से ही अलग हो जाएं, बकौल चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के हिसाब से। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं इस केस के अंदर। अब जब अगली सुनवाई आए तब देखा जाएगा। अगर जजेस के इस खत पे कोई कमीशन बनाई गई तो समझ जाएं कि काम तमाम हुआ, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन जजेस की होगी कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो प्रूव करें। मतलब अफसोस की बात यह है कि जस्टिस काजी फायदी साहब का नाम बना था फैज़ाबाद धरना की जजमेंट के हवाले से, और उनकी फैज़ाबाद धरना वाली जजमेंट को 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने उड़ा दिया, क्योंकि उस जजमेंट में लिखा था कि जनरल फैज़ हमीद मुलव्वस है 2017 वाले धरना में, और कमीशन ने कहा कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? अब अगर इतना कुछ होने के बावजूद, उनकी पर्सनल फेवरेट जजमेंट को उड़ा के रखने के बावजूद, वो सोशल मीडिया पे अभी भी भड़क रहे हैं, 9 मई पे अभी भी फिक्सेटेड है। व्हाट डज़ दैट टेल यू? क्राइसिस का फ़ायदा नज़र आ रहा है शायद, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। वैसे आज DGISPR साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग केस रखा है, जिसके मुताबिक बिशाम में जो चाइनीज़ पे अटैक हुआ था वो TTP ने किया है, जिसको TTA की सपोर्ट थी, और गाड़ी जो हमले में इस्तेमाल हुई है वो अफ़गानिस्तान से आई है। DGISPR साहब ने ये जो केस रखा है इसकी इम्प्लिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। बहुत दिन पहले कहा था मैंने कि चाइना अफ़गानिस्तान से क्लोज़ हो रहा है और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की गई है, जिसका इतना दबाव था कि चाइनीज़ इन्वेस्टिगेटर्स भी पाकिस्तान आ गए थे इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करने। अब ये नहीं पता कि चाइनीज़ इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस तरह की रिपोर्ट को इंडोर्स किया है या उनकी कोई अपनी रिपोर्ट है। अज्यूमिंग कि उनकी रिपोर्ट भी ऐसी ही है कि TTP मुलव्वस है, तो यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग बात उभरती है। हमें TTP को टैकल करने के लिए सपोर्ट चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी,
پیسہ اور ہتھیار. جب ہم یہ مدد امریکہ سے مانگ رہے ہیں تو امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے، جس کی آج کھل کے تردید کر لی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اور بڑا غصے میں کہا پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی پیریڈ. بالکل صحیح کہا انہوں نے، نہیں دیے ہوں گے بیسز پاکستان میں. اس لیے اب پاکستان شاید چائنا کو یہ ریئلائز کروانا چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے نہیں صرف بلکہ چائنا کے لیے بھی مسئلہ کر سکتی ہے. کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ سی پیک کے خلاف سازش کی ایک کڑی ہے. تو اب سی پیک کو ٹی ٹی پی افیکٹ کر رہا ہے، اور ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے سپورٹ کر رہا ہے، اور ٹی ٹی اے کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. چائنا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اس معاملے میں ابھی دیکھنا باقی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا شور میں بندہ کیسے سمجھے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سیاسی گفتگو اور ان کی لینگویج سے یہ اخذ ہوا کہ پرسنل اینیمٹی اب ادارہ ورسز ایک سیاسی جماعت دکھائی جا رہی ہے. اس چیز کے کتنے غلط اثرات ہیں اس بات کا اندازہ شاید فیصلہ کرنے والوں کو بھی ابھی تک نہیں ہو رہا، کیونکہ جس جماعت کے اگینسٹ ادارہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جماعت کے پی کے کی رولنگ پارٹی ہے، اور کے پی کے ویسے ہی آپ کا پختون نیشنلسٹ میں گرتا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ بھی اخذ ہوا کہ امریکن پالیسی جو آپ کی چل رہی تھی اتنے ٹائم سے اب اس میں ڈیڈ لاک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی ڈیمانڈ سمپل ہے، بیسز دو، اور آپ نہیں دے رہے. اس لیے شاید یہ خبریں بھی دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایران گیس پائپ لائن ہر حال میں مکمل ہوگا، اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر چائنا کو پروف کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نہ صرف ہمارے لیے مگر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے. اسی وجہ سے شاید ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ ڈونلڈ بلوم امریکن ایمبیسڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا شاید ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ فرسٹریشن اب بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ چکی ہے. جیسے چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو پا رہا، چاہے وہ کورٹس کے حوالے سے ہو، کیونکہ سپریم کورٹ از ناٹ اونلی چیف جسٹس آف پاکستان اینی مور، دیر آر ادر ججز ٹو. اور اب تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی پنگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ فارم 45 اور فارم 47 والی گیم کو دیکھنے کے لیے جو ٹریبونلز بنائے گئے ہیں ان کو ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی ہی نہیں کر رہا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مرضی کے نام شامل کرنے کے لیے تیار یا رضامند نہیں. ہاں تو وہ فرسٹریشن چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جہاں عمران خان سیدھا سیدھا نام لے کے الزام لگا رہا ہے، اس باوجود بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں کریں بھائی مذاکرات؟ چاہے وہ فرسٹریشن، چاہے وہ انٹرنیشنلی معاملات میں ہوں جیسے ٹی ٹی پی کو ٹیکل کرنا. تو جب شور زیادہ ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ جب بارش نے بند ہونا ہوتا ہے تو آخر میں ایک زور کا جھٹکا ضرور مارتی ہے.